اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین اما بعد۔ آج آپ کی خدمت میں اس حوالے سے کہ جو مناسبت ہے وہ جناب ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ام المؤمنین اس حوالے سے باعظمت اور تاریخ نسوان انسانی کے اندر ایک بہترین قسم کے کردار کی حامل خاتون ہیں، جن کی کردار کی وہ جھلک اور ان کا اسوہ رہتی دنیا تک نہ صرف یہ کہ عورتوں کے لیے وہ اپنے لیے رول ماڈل کے طور پر پیش کر سکتی ہیں، بلکہ بہت بڑے میدان کے اندر مردوں کے لیے بھی وہ ایک بہترین رول ماڈل ہیں۔ آپ علیہ السلام کی جو لائف ہے اس کے بارے میں ہم اگر جنرل اسپیکٹ میں بات کریں، چونکہ مؤرخین نے ان کے بارے میں مختلف جو ہم تک روایات اور تاریخ کے جو ورق میں جو چیزیں ملتی ہیں اس کے اندر تو یہ چیز بالکل عیاں ہے، واضح ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو قبل از اسلام کی جو لائف ہے، جو زندگی ہے، اس بدبودار معاشرے کے اندر، اس نفسا نفسی والے معاشرے کے اندر، جہاں پر خواتین کی عزت و احترام دور کی جو ہے وہ دور دور تک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، جہاں پر بیٹیوں کو زندہ جو ہے وہ درگور کر دیا جاتا ہو، جہاں پر زمانہ جاہلیت کے وہ تمام تر رسم و رواج اپنے عروج پر موجود ہوں، وہاں پر ایک خاتون کس طرح سے اپنے اعلیٰ کردار کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ تاریخ نے بتلایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ اتنی ذکیہ، طاہرہ اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنی لائف گزار رہی تھیں کہ اس وقت کا عرب کا جو معاشرہ تھا وہ آپ کو طاہرہ کے نام سے جانتا تھا، آپ کی عفت اور پاک دامنی کے سب گواہی دیتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر نہ صرف یہ کہ عورت ہوتے ہوئے ایک عورتوں کے حوالے سے اپنا کردار نبھایا ہے، بلکہ قبل از اسلام اور قبل از زواج بن نبی ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ ایک روشن مینار کی طرح سے موجود ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے وہ کردار کی روشنی دیتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی نہ صرف یہ کہ آپ خاتون تھی بلکہ مالدار خاتون تھیں، اور آپ کی زندگی کا یہ پہلو کہ آپ تجارت کرتی تھیں، جو آج ہماری اس دور کی بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے اور اس طرح کے بہت سارے معاملات کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہیں کہ خاتون ہونے کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی ڈی گریڈ ہے، انسان کی کوئی عظمت میں کمی ہے، نہ، بحیثیت انسان عورت کا وہ مقام جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ عورت بھی ہیں تو اگر آپ صاحب کردار ہیں تو آپ کا ذکر اور آپ کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا محبوب ترین لوگوں میں ہوگا، اور یہ آپ کی جو زندگی ہمارے سامنے ملتی ہے اس کے اندر موجود ہے کہ آپ کے تجارتی قافلے تھے جو مختلف جو ہے وہ ملکوں کی طرف جاتے تھے، خصوصاً شام کی طرف جاتے تھے، اور آپ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ حتیٰ دین تک دینے میں مشہور تھیں، لوگوں کے کاروبار کے حوالے سے آپ مشہور تھیں کہ آپ کاروبار کے حوالے سے بہت زیادہ کامیاب ترین خاتون ہیں، ساتھ ساتھ سخی تھیں۔ سخاوت اس کا سب سے بڑا پہلو ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ ضحیٰ کے اندر کہا گیا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اس سے پہلے کی جو دو آیات ہمارے سامنے موجود ہیں جس میں کہا گیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو غنی کیا۔ کس کے مال سے غنی ہوئے؟ روایات میں موجود ہے کہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین علیہ السلام کی جو ہے وہ دولت کی وجہ سے جناب رسول کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ثروت عطا کی، دولت عطا کی، اور آپ اپنے مشن میں بہت زیادہ آگے کی طرف بڑھے۔ حتیٰ ان کی عظمت کے بارے میں ایک حدیث جو متفق علیہ ہے، جو ہمارے اہل اسلام کے جتنے بھی مورخین ہیں انہوں نے نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب عائشہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جناب رسول کائنات ان کی وفات کے بعد آپ کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے، یہاں تک یاد کرتے تھے کہ مجھے غیرت محسوس ہوئی، اور میں نے کہا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ان کی وفات کے بعد بہترین بدل نہیں دیا؟ تو آپ نے متوجہ ہو کے فرمایا اور کہا کہ میرے لیے بہترین بدل نہیں، بلکہ میں اس کو یاد کرتا ہوں، کیوں نہ اس کو یاد کروں کہ اس نے اس وقت میرے اوپر ایمان لائی جب کوئی بھی میرے اوپر ایمان نہیں لا رہا تھا،
اور مجھے اس وقت مال دیا جب میرے پاس کچھ نہ تھا، اور جب میں صاحب اولاد نہ تھا تو اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی۔ تو یہ عزیزان محترم خود رسول کائنات بھی آپ کے احسان کے مرہون منت رہے، اور آپ کے احسان کا بار بار ذکر کرتے رہے، اور آپ کے لیے استغفار کرتے رہے، آپ کا ذکر اچھے طریقے سے کرتے رہے، اور ہمیشہ سے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بڑی عجیب و غریب قسم کی روایت ملتی ہے ایک تاریخ کی ایک کتاب کے اندر، کہ ایک وقت کا واقعہ ہے، جناب عباس بن عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور راوی ہے، اور یہ دور ہے قبل الاسلام، یعنی بعثت سے پہلے کا دور ہے، ابھی تک اسلام کا واضح طور پر جو ہے وہ پیغام نہیں دیا گیا تھا، بلکہ کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے دور کر کے جو ہے وہ یہ تینوں شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، ایک بہترین قسم کا نوجوان آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر آتا ہے تو وہ سورج کی طرف جو ہے وہ دیکھ کر نگاہ کر کے وہیں پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف کر کے جو ہے وہ عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی آتا ہے، آ کر اسی کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ابھی تھوڑا سا وقت گزرتا ہے کہ خاتون آتی ہیں اور آ کر اس نوجوان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے حرکات و سکنات وہ نوجوان کرتا ہے، اس وقت جو ہے وہ ساری کی ساری حرکات و سکنات پیچھے والے جو ہے وہ احباب کرتے ہیں، یعنی وہ خاتون بھی اور وہ بچہ بھی۔ وہ اس نے متوجہ ہو کے جناب عباس بن عبد المطلب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ تجھے نہیں معلوم یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ اس نے ایک نیا دین لایا ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ایمان کے حوالے سے اس مقام پر فائز تھیں کہ متفق علیہ طور پر تمام مورخین کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں، جو آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اور یہ اتنا بڑا ان کے لیے وہ جو ہے سپورٹ تھی۔ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور مجھے رسول اللہ اس طرح سے اپنے ساتھ رکھتے تھے جیسے اونٹنی کا بچہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک تشبیہ دی جا رہی ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ ختم مرتبت نے حضرت علی علیہ السلام کی بھی جو ہے وہ علیہم السلام دونوں کی ان کی تربیت کی ہے، اور کہا کہ اس وقت ہم اس چھت کے نیچے، نیلگوں آسمان کے نیچے 3 افراد سے زیادہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ کون کون سے وہ 3 افراد تھے؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری خدیجۃ الکبریٰ، اور تیسرا میں تھا کہ جو اس نیلگوں آسمان کے نیچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ، اور اس کا کتنا بڑا ہمارے لیے ایک جو ہے وہ امپیکٹ موجود ہے۔ اور اس حوالے سے جب ہم اپنی بچیوں کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں، تو یہ ایک بہترین رول ماڈل ہے اس حوالے سے کہ آج کی آپ کی جو زندگی ہے، آج کا جو ٹائم ہے، ہم لے سکتے ہیں کہ وہ ماڈرن جو ایک لائف سٹائل آپ گزارنا چاہتی ہیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ کی لائف میں ملتا ہے، لیکن حالات اگر ناساز ہوں، ایمان کی ضرورت ہو، تقویٰ کی ضرورت ہو، تو بھی ہمیں جناب خدیجہ الکبریٰ کی سخاوت، ان کا ایمان، ان کی قربانی، اور جو شیب ابی طالب کے اندر انہوں نے ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا اس وقت کے سارے لوگوں کے بائیکاٹ کے دوران، تو یہ قربانی بھی ہمارے سامنے ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ تمام لوگوں کو جناب خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے میں یہ جو اس حوالے سے یہ تاکید کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی، سامعین کو بھی، کہ ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بہترین اور جناب رسول کائنات کی خوشنودی کے لیے سر انجام دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔